بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک جو احکامات پہنچائے وہ احکامات کامل اور مکمل ہیں. ان میں عبادات، معاملات، معاشرت، زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے اور کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں شریعت مطہرہ میں ہمیں احکامات نہ ملتے ہوں. ایک آدمی اگر مکان تعمیر کر رہا ہو، وہ اپنے دوست سے یوں کہے کہ میں نے مکان کو مکمل تعمیر کر دیا ہے، تو جو سننے والا ہوتا ہے اس کے ذہن میں بنیادی طور پر مکان کی تعمیر سے متعلق 3 چیزیں ذہن میں آ جاتی ہیں. ایک تو یہ اس کی چھت پڑ گئی ہوگی، دیواریں بنی ہوں گی اور فرش کا کام ہو گیا ہوگا. مکان کے تصور سے یہ جو 3 لازمی عناصر ہیں مکان کے، سننے والے کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے. اگر کوئی آدمی یوں کہے کہ میرا مکان مکمل تعمیر ہو گیا اور اپنے دوست کو لے جا کر دکھائے، وہ دیکھے کہ صاف فرش کا کام ہو گیا ہے، دیواریں ہیں اور چھت نہیں ہے، کہے گا تم نے میرے ساتھ مذاق کیوں کیا؟ ابھی تو یہ مکان مکمل نہیں ہوا ہے. چھت اس نے ڈال دیا ہے، دیواریں بھی کھڑی کر دی ہیں، فرش کا کام نہیں ہوا ہے. کہیں گے یہ بھی غیر مکمل مکان ہے. جس طریقے سے ایک مکان کے تصور سے سارا مکان سمجھ میں آتا ہے، اب تو یہ ہے کہ اگر رنگ روغن بھی نہ چڑھایا جائے، پینٹ وغیرہ بھی نہ کیا جائے، تو دیکھنے والا ایک نقطہ رکھ ہی دیتا ہے کہ ابھی ویسا پینٹ کا کام باقی ہے اور چونا لگانے کا کام باقی ہے. تو اسی طریقے سے جب کہتے ہیں ہم اسلام اور ہم کہتے ہیں قرآن، ہم کہتے ہیں حدیث، ہم کہتے ہیں مذہب اسلام، تو اس کے اندر تینوں چیزیں آنا بہت ضروری ہیں. ہماری مصیبت یہ ہے ہم پورے مذہب اسلام کو، سارے قرآن کو اور سارے حدیث کو دین کے ایک گوشے میں سمیٹ کر رکھ دیا ہے، اور وہ ہے عبادات. ہم کہیں گے کہ فلاں آدمی بڑا دیندار ہے، تو اب اس دیندار کا لفظ سنتے ہی ہمارے ذہن میں جو بات ابھرے گی کہ اس کی پیشانی میں گھٹا ہوگا سجدوں کا، اور بڑا امامہ ہوگا سر میں، ایک موٹی تسبیح ہاتھ میں ہوگی، بڑا نمازی ہوگا. یہ دیندار کا تصور کرتے ہی جو نماز کا تصور آتا ہے یا روزے کا تصور آتا ہے یا تلاوت یا ذکر کا یا تہجد کا یا اشراق یا اوابین کا جو تصور آتا ہے، یہ ہماری کوتاہ علمی کا نتیجہ ہے. جیسے کوئی آدمی کہے میرا مکان مکمل ہو گیا، تو اگر وہ صرف تصور میں یہ لائے کہ چھت ہے، نہ اس میں دیواریں ہیں، نہ پلر ہے، نہ زمین ہے، تو ایک پاگل تصور ہے کہ چھت ہوا میں کیسے معلق ہوگی. اور اگر کوئی تصور یہ کرے کہ مکان مکمل ہونے کا مطلب یہ کہ چھت تو نہیں ہے، آدمی اندر جائے تو جب برسات آئے تو
تو وہ چھتری کو کھول لے، اور دھوپ آئے تو چھتری کو کھول لے، یا وقتی طور پر کپڑا ڈال لے، کوئی یہ تصور نہیں کرتا۔ جس طریقے سے کسی مکان کے متعلق یہ تصور کرنا ادھورا اور ناقص تصور ہے، ان تین اعضاء میں سے کسی ایک عضو کا کسی طریقے سے اگر مذہب اسلام کے تعلق سے یا کسی آدمی کو دینداری کی سرٹیفکیٹ دینا ہے، اس تعلق سے اگر ہم یہ کہیں گے کہ وہ دیندار ہیں، تو مذہب اسلام کے جو تین اہم گوشے ہیں، ان تینوں اہم گوشوں میں مکمل 100 کو 100 نمبر لینا بہت ضروری ہے۔ وہ تین اہم گوشے، ایک عبادات کا گوشہ ہے، ایک معاملات کا گوشہ ہے، اور ایک معاشرت کا گوشہ ہے۔ جس طریقے سے ہم اگر کہتے ہیں، اگر کسی چائے کی دکان میں اور چائے کی ہوٹل میں چائے کا آرڈر دیں، تو چائے کے جو لازم اجزاء ہیں، چائے کی پتی ہے، دودھ ہے اور شکر ہے، یہ تینوں ملیں گے، اس مجموعے کا نام چائے ہے۔ اگر دودھ ڈالے بغیر وہ لے آئے تو کہیں گے تیرا دماغ خراب ہے، تو عرب لے آیا۔ اگر شکر بھی ڈالا اور دودھ بھی ڈالا اور اس نے پتی نہیں ڈالی تو آپ کہیں گے اس کا نام بھی بدل گیا، دودھ کا پانی لے آیا۔ شکر نہیں ڈالا، دودھ بھی ڈالا، عرق بھی ڈالا، کہیں گے تو دوا لے کر آیا کڑوی سی۔ مجھے شوگر پیشنٹ سمجھتا ہے کیا؟ کوئی بھی چیز اگر کہتے ہیں تو اس کے مکمل حصوں کے ساتھ وہ چیز سمجھی جاتی ہے۔ کوئی آدمی گاڑی بیچنا چاہے، نہیں صاحب میں تو گاڑی دوں گا لیکن اس کے ٹائر نہیں دوں گا، کیسے تصور ہے؟ تصور باطل ہے۔ میں زمین دوں گا، اس کے کاغذات نہیں دوں گا، یہ باطل تصور ہے۔ اسی طریقے سے مذہب اسلام تین چیزوں کا مجموعہ ہے، عبادات، معاشرت اور معاملات۔ یہاں سے وہاں تک ہمارے ذہنوں کے اندر صرف ایک بات ہے کہ دین نام ہے عبادات کا، کثرت سے روزے رکھو، نوافل پڑھو، بڑا آدمی پرہیزگار، کیا پرہیزگار؟ تہجد کو اٹھتا ہے، یہ بیوی کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، یہ اولاد کی کیا تربیت کرتا ہے، یہ پڑوسیوں کے کیا حقوق ادا کرتا ہے، یہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے۔ ایک نمبر کا کنکری اور ایک نمبر کا گیا گزرا، اور جو ہے جاہل ہوگا آدمی، لیکن داڑھی بڑی دیکھ لی، گٹا دیکھ لیا، دیندار ہے، بچے کو لے کر چلے گئے کہ صاحب اس پر دم کر دیجیے، آپ کے دم کرنے سے بچے کو شفا ہو جائے گی۔ ان تینوں چیزوں کا مجموعے کا نام دین ہے۔ عبادات بھی مکمل ہو۔ مجھے ایک بات بتلائیے، ایس ایل سی کے رزلٹ ابھی آ رہے ہیں، کوئی بچہ آدھے کتابوں میں کامیاب ہو جائے اور آدھے کتابوں میں ناکام ہو جائے، کم نمبرات لے، تو کیا گورنمنٹ اور سرکار اور محکمہ تعلیم اس بچے کو کامیاب طالب علم اور کامیاب اسٹوڈنٹ سمجھے گی؟ ہرگز نہیں۔ وہ کہے گی کہ بعض بچوں میں میرے 100 کو 100 نمبر ہیں، لینگویج میں 100 کو 100 نمبر ہے، اور حساب میں 100 کو 100 نمبر ہے، جغرافیہ میں 100 کو 100 نمبر ہے، ہم نے کچھ بچوں میں فیل ہو گئے تو کیا ہوا؟ تو کہے گی قانون یہ کہے گا نہیں، تمام کتابوں میں آپ کو کامیاب ہونا پڑے گا، تب آپ کامیاب سمجھے جائیں گے۔ دنیا کے کسی بھی شعبے کے اندر ادھوری چیز ادھوری ہی رہتی ہے۔ آپ سالن پکائیں، چائے پکائیں، درزی کے پاس آپ کپڑا سلنے جائیں اور وہ یوں کہے کہ صاحب میں نے آپ کا کپڑا مکمل سل دیا ہے، قمیض کو سل دیا ہے، اور دونوں آستین اس نے نہیں لگائے، آپ مذاق کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ کہیں بھی دنیا کے کسی بھی شعبے کے اندر کوئی ادھوری اور ناقص چیز مکمل نہیں ہوتی۔ یہ ہم نے اس دین کو یتیم بنا لیا ہے، اس دین کا کھلواڑا بنا لیا ہے، اور اس دین کا مذاق بنا لیا ہے کہ ہم جو ہے کچھ عبادتوں کا نام ہم نے دین رکھ دیا ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک صاحب نے کہا، حضرت یہ بڑے اچھے آدمی ہیں۔ حضرت نے فرمایا، اوہو آپ تو اس کی تعریف کرنے لگے، یہ بڑے اچھے آدمی ہیں، دیانت دار ہیں، امانت دار ہیں۔ تو حضرت کے یہاں کسی بھی آدمی کے اچھے ہونے کا معیار کیا ہے؟ تو حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی فراست ایمانی اس درجے بڑی ہوئی تھی کہ نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا، اللہ تبارک تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اور رسول بنا دیے ہوتے۔ اتنی فراست ایمانی بڑی ہوئی ہوتی
کہ کئی معاملات کے اندر آپ نے زمین پر مشورہ دیا، اللہ تعالیٰ نے عرش سے فیصلوں کو نازل فرمایا کہ عمر صحیح کہتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نہ داڑھی پر فیصلہ فرماتے ہیں، نہ پیشانی پر سجدوں کے گھٹے پر فیصلہ فرماتے ہیں، نہ تہجدوں پر فیصلہ فرماتے ہیں، نہ اوابین پر فیصلہ فرماتے ہیں، اور نہ ہی کثرت ذکر پر تسبیح کے دانے ڈھکلنے پر فیصلہ فرماتے ہیں۔ جب ایک آدمی نے پوچھا، کہا یہ آدمی بڑے اچھے، تو حضرت عمر پوچھ سکتے تھے کیا آپ نے ان کو تہجد میں اٹھتے ہوا دیکھا ہے؟ آپ آج یہ بھی کہتے ہیں بھائی وہ کسی لڑکی کے لیے لڑکا دیکھنے جائے تو کہتے ہیں بہت اچھی عادت کا ہے۔ کیا اچھی عادت کا؟ نہ بیڑی کا ہے، نہ شراب کا ہے، نہ چائے کا ہے، نہ کسی ہوٹل میں بیٹھتا ہے، نہ بیڑی پیتا ہے، نہ چائے پیتا ہے۔ ہوگا کنجوس، لیکن ہوگا چور، مکار، دغاباز۔ حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جو معیار قرار دیا، فرمایا کیا آپ نے اس کے ساتھ کبھی سفر کیا ہے؟ انسان کی حقیقت سفر میں کھل جاتی ہے۔ سفر کیا ہے؟ اب سفر میں پتا چل جائے گا کہ صاحب کتنے دیندار ہیں، کتنے پرہیزگار ہیں، اور کتنے تقی ہیں، اور کتنے جو ہے ہسمکھ ہیں، یہ پتا چل جائے گا۔ کہا یہ تو نہیں کیا۔ فرمایا کبھی اس کے ساتھ پڑوس میں رہے ہو؟ یہ بھی نہیں۔ کہا کبھی آپ نے اس کے ساتھ معاملہ کیا ہے؟ کہا یہ بھی نہیں۔ حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی آدمی کے اچھے ہونے کے لیے جو معیار اور جو ترازو آپ نے قوم کے نام دیا ہے، وہ 3 چیزیں ہیں کہ سفر میں آدمی رہا ہو، معاملہ کیا ہو، پڑوس میں رہا ہو، تب اس کے اصل دینداری کا پتہ چلے گا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین بھی صف اول میں آ کر نماز پڑھا کرتے تھے، پڑھتے نہیں پڑھا کرتے تھے، روزے رکھا کرتے تھے۔ یہ نماز پڑھنا، یہ ڈبکیاں مارنا کون سا مشکل کام ہے؟ یہ بھوکا رہنا، یہ فاقہ کرنا، یہ کون سا مشکل کا کام ہے؟ رکھا کرتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ 1 نمبر کے جھوٹے ہیں اور 1 نمبر کے مکار ہیں، ان کے سجدوں کا کوئی اعتبار نہیں اور ان کے نمازوں کا کوئی اعتبار نہیں۔ تو یہ جو شریعت مطہرہ کے 3 شعبے ہیں، عبادات ہیں، عبادات سے متعلق کیا ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور اس کے بعد تلاوت کلام پاک، ذکر ہے، درود پاک ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، اس کو کہتے ہیں عبادات۔ آدمی اگر مکمل دیندار ہونا ہے تو عبادات کے اندر بھی شامل ہونا ہے، اور عبادات کے اندر شامل ہونے کے ساتھ ساتھ معاملات کے اندر بھی شامل ہونا چاہیے۔ معاملات کیا ہے؟ یہ کاروبار ہے۔ یہاں اس نے نماز پڑھی اور وہاں جا کر اس نے ڈنڈی مارا۔ قرآن شریف کہتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، اور اتنی خطرناک وادی ہے کہ خود جہنم روزانہ 70 مرتبہ اس سے پناہ مانگتی ہے کہ باری تعالیٰ اس وادی سے مجھے تکلیف ہوا کرتی ہے۔ قرآن شریف کہتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ایسے کاروبار کرنے والوں کو، تاجروں کو، جو ناپ تول کے اندر فرق کیا کرتے ہیں، غداری کیا کرتے ہیں، معاملات کے اندر نکھرا نہیں کرتے، دھوکہ دیا کرتے ہیں، فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن اٹھا کر انہیں جہنم کی اس وادی میں ڈالے گا جس وادی سے خود جہنم روزانہ 70 مرتبہ پناہ مانگا کرتی تھی۔ کہاں گئے؟ اس کی رکعتیں، اس کی نمازیں، اس کی تہجدیں، اس کے عمرے، اس کے حج، اس کے زکوٰۃ، اس کی نوافل، ایک ڈنڈی مارا، ایک دھوکہ دیا اور ایک دوسروں کے ساتھ غداری کا معاملہ کیا۔ قرآن نے صاف کہہ دیا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، جو ملاوٹ کیا کرتے ہیں، ناپتول میں فرق کیا کرتے ہیں اور خریدار کو دھوکہ دیا کرتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو اٹھا کر جہنم میں ڈالے۔ یہاں کہیں لکھا ہے کہ اس میں نمازی بچ جائیں گے اور اس میں حاجی بچ جائیں گے، زکوٰۃ دینے والے بچ جائیں گے۔ اللہ کا قانون سب کے لیے عام ہے۔ اگر نمازی کرے گا، داڑھی والا کرے گا،
پیٹھا والا کرے گا، روزہ رکھنے والا کرے گا۔ عبادت کا ایک اور دین اسلام کا ایک اہم ترین شعبہ یہ ہے معاملات۔ امانت رکھا، امانت میں خیانت کر ڈالا اس نے، اور اس نے کسی کو زبان دی اور اس زبان پر اتر نہیں آیا۔ یہ تو مسلمان کی زبان اور جانور کی بولی میں آج کوئی فرق نہیں۔ یہ ٹیلر ہو، یہ کاریگر ہو، یہ مزدور ہو، کوئی کہہ دیتا ہے اس شام سے وہ قیامت کی شام مراد ہوتی ہے یا قبر کی شام مراد ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو بہتر معلوم۔ یہ عام معاملہ ہے نمازی، ہے تہجد گزار، ہے دین کے دائی، ہے مسجد کے خادم، ہے عالم، سب کچھ ہے، زبان نہیں ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، زاد المعاد کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صاحب آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے۔ میں عبادات کے علاوہ معاملات کی صفائی دین میں کتنا اہم مقام رکھا کرتی ہے، دیکھیے آپ۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی نماز کی جماعت کو چھوڑتا ہے اور اپنے گھر میں انفرادی پڑھتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے، انفرادی پڑھتا ہے۔ اب یہ کافروں کی حکومت کا دور ہے، ظالموں کی، فرعونوں کی، قارونوں کی، دجالوں کی، حرام خوروں کے چلنے کا زمانہ ہے۔ اب چلاؤ جو کچھ چلنے والا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے ضرور، اور امام مہدی آئیں گے ضرور۔ یہ دجالیت کا خاتمہ ہوگا، یہ فرعونیت کا خاتمہ ہوگا، یہ شدادیت کا خاتمہ ہوگا، یہ متکبروں کا، حرام خوروں کا، رشوت خوروں کا خاتمہ ہوگا۔ اس وقت ان کا بول بالا نہیں ہوگا۔ ہر زمانے میں اللہ تبارک تعالیٰ ایک پیریڈ ایسا لاتے ہیں کہ جس پیریڈ کے اندر وقت کے فرعونوں کو مہلت دیتے ہیں۔ اللہ نے فرعون کو کتنی مہلت نہیں دی ہوگی کہ جس نے خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا۔ مہلت دی صحیح تو کوئی بیماری نہیں تھی اسے، نہ کینسر تھا، نہ بی پی تھا، نہ شوگر تھا، نہ ہارٹ تھا، نہ پیر کا درد، نہ پیٹ کا درد، کوئی بیماری نہیں تھی۔ مہلت دی تھی اللہ تعالیٰ نے۔ جب مہلت ملی اس نے سمجھا کہ میرے پاس حکومت بھی ہے، دولت بھی ہے، سلطنت بھی ہے، قانون بھی ہے، قلم بھی ہے، پولیس بھی ہے، فوج بھی ہے، دعویٰ کر دیا انا ربکم الاعلی۔ تو جو مہلت فرعون کو ملی تھی، آج کے فرعون اور آج کے ظالموں اور حرام خوروں کو مہلت کا موقع ہے کہ وہ دینداروں پر جو چاہے ظلم کریں، علماء پر ظلم کریں، مساجد پر ظلم کریں، مدارس پر ظلم کریں، یتیموں پر ظلم کریں، بیواؤں پر ظلم کریں۔ داڑھی مڈوں کے لیے چھوٹ ہے، رشوت کھانے والوں کے لیے چھوٹ ہے، جو چاہے وہ فیصلہ کرے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، یہ تو میں دیتا ہوں ڈھیل۔ یہ ڈوری جب ختم ہو جائے گی، پتنگ اڑانے والا جب اڑاتا ہے ڈھیل دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، اور لٹھے میں سے تاغا ختم ہو جاتا ہے، پھر واپس کھینچنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ڈھیل ختم ہو جائے گی، بڑے بڑے فرعونوں پر عذاب آ گیا، بڑے بڑے دجالوں پر، بڑے بڑے قارونوں پر، بڑے بڑے شدادوں پر۔ آج کا شداد جو بیماریوں کا مجموعہ ہے، کسی کو شوگر، کسی کو ہارٹ، کسی کو بی پی، کسی کو ہڈیاں کا درد، کسی کو سر کا درد، کسی کو جو ہے برین ٹیومر، وہ تو وہ بغیر بیمار کا فرعون تھا، اللہ نے اسے نہیں چھوڑا۔ یہ بیماریوں کا مجموعہ فرعون جو ناشتہ کم کرتا ہے، ٹیبلٹ زیادہ کھاتا ہے، پانی کم پیتا ہے، ٹانک زیادہ پیتا ہے، یہ کس کھیت کا مولی ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی پکڑ آئے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ وقت کے نمرود کو ایک لنگڑے مچھر سے کام لے لیا۔ وہ مچھر بھی بڑی چیز تھی۔ آج کے نمرودوں کو، آج کے فرعونوں کو، آج کے حرام خوروں کو اللہ تبارک تعالیٰ مچھر تو دور کی بات، وہ جو مچھر ٹوٹی ہوئی جو ٹانگ تھی نا، اسی سے کام لے لیں گے اللہ تعالیٰ۔ آئے گا امام مہدی، آئیں گے حضرت عیسیٰ، آئیں گے حق آئے گا، سچائی آئے گی۔ یہ حرام خوروں کے منہ پر خالق اللہ تبارک تعالیٰ لیٹیں گے، ان کا برا وقت آئے گا۔ تو ایک وقتی مہلت ہے، ایک وقتی دور ہے جو ہر زمانے کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ دیا کرتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
جو معیار قائم کیا ہے وہ معیار معاملات کی صفائی کا قائم کیا ہے۔ زاد المعاد نے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے، کیا ہماری زبانیں ہیں۔ ایک نوکر کو اپنے گھر پر رکھتے ہیں، ایک کار ڈرائیور کو رکھتے ہیں، ایک خادمہ کو رکھتے ہیں۔ زمانے جاہلیت میں اس زمانے کے لوگ اپنے جانوروں سے وہ سلوک نہیں کیا کرتے تھے، آج اپنے خادموں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ اس سے بدتر سلوک ہم کر رہے ہیں۔ کہتے نہیں اونچی تنخواہ پر آگ دلا کر لے آتے ہیں، تجھے سال میں 2-3 جوڑے دے دیں گے، تیری پگار بڑھا دیں گے، تجھے بونس دیا کریں گے، کوئی زبان کا اعتبار نہیں۔ گدھے کی شرم کا اور اس غدار کی زبان کے اندر کوئی فرق نہیں۔ نماز کے بارے میں کیا کہا قائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرا جی یہ چاہتا ہے لکڑیاں جما دوں اور آگ لگا۔ اتنی اہمیت ہے نماز کی۔ میدان جنگ میں تیروں کی برسات ہو رہی ہو، تلواروں کی کھنک کی آوازیں آ رہی ہو اور دشمن حملہ آور ہو، آقا نے میدان جنگ میں نماز کو نہیں چھوڑا جماعت کی، اور 2 رکعت جماعت کی تو 1 رکعت ایک جماعت پڑھا کرتی ہے اور وہ چلی جاتی ہے تو پھر دوسری آ کر پڑھا کرتی ہے، لیکن چھوڑا نہیں۔ زبان کا معاملہ کتنا اہم معاملہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی ملے اور ملنے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضروری بات کرنی ہے۔ کہا کیجیے۔ اب جو بات کر رہے تھے کوئی ضروری چیز ان کے گھر کی یاد آ گئی، جیسے آج کے زمانے میں کوئی دودھ جو ہے برتن، دودھ کا برتن چولہے پر رکھایا ہو تو ابل جانے کا اندیشہ ہے، یا اس کو آن کر کے آ گیا ہو، یا اس طرح آن کر کے کوئی اس زمانے کا مسئلہ رہا ہوگا۔ اب یاد آ گیا، کھڑی آپ میں ابھی آتا ہوں، یہ کہے اور چلے گئے۔ اب یہ جو کہے اور گئے گھر میں تو بیوی تھی، بچے تھے، گھر کا معاملہ تھا، سنسار تھا، پریوار تھا، ساری چیزیں بھلا بیٹھے۔ 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، 3 دن گزر گئے۔ آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن اور 3 رات اسی جگہ پر کھڑے ہیں، حتیٰ کہ استنجے کو جاتے ہیں، بیت الخلا کو جاتے ہیں، اپنے ساتھی کو کھڑا کر کے جاتے ہیں کہ آئے تو ساتھی کہہ دینا کہ محمد استنجے کو گیا ہے، زبان کی بے وفائی اس سے نہیں کی ہے۔ کیا ہو گیا ہے تمہاری زبانوں کو؟ مساجد میں مؤذنوں کو لاتے ہیں، اماموں کو لاتے ہیں، اونچی اونچی تنخواہیں بتا کر، تمہارا عالم تم سے محفوظ نہیں، تمہارا مؤذن تم سے محفوظ نہیں، تمہارا غسان تم سے محفوظ نہیں، تمہارے جرو بچے تم سے کیا محفوظ رہیں گے؟ تم قوم کو کیا سلامتی دو گے؟ بیت الخلا کے لیے گئے ہیں تو نائب کو کھڑا کر کے گئے ہیں، کہنا کہ محمد بے وفا نہیں ہے، بیت الخلا گیا ہے وہ آ جائے گا فوراً۔ نماز وہیں پڑھی ہے، مصلی وہیں بچھایا ہے، بیت الخلا نہیں کر سکتے تھے اسپاٹ پر تو وہ گئے، نماز پڑھ سکتے تھے تو پڑھی آپ نے۔ 3 دن کے بعد آئے اور وہ صحابی نے جب دیکھا، ان کو یاد بھی نہیں رہا کہ زبان سے کیا وعدہ کیا، اوہو یہاں تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں۔ اب گئے، شرمندہ ہو گئے، آنکھوں سے آنسو نکالے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کیجیے گا کہ مجھ سے خطا ہو گئی۔ آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اگر تیری اور میری زندگی کو صبح قیامت تک باقی رکھتا، دونوں زندہ رہتے، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم صبح قیامت تک میں یہاں پر کھڑے ہو کر تیرا انتظار کرتا۔ یہ نہیں کہ 1 دن کے بعد، 2 دن کے بعد، مہینے کے بعد، 2 دن مہینے کے بعد بیزار ہو کر چلا جاتا۔ اس کو کہتے ہیں دین، اس کو کہتے ہیں شریعت۔ کسے دھوکہ دیتے ہو جھوٹے سجدے کر کر، کسے دھوکہ دیتے ہو صدقہ خیرات کی بھیک دے کر، کسے دھوکہ دیتے ہو مساجد و مدارس کو تعمیر کر کے۔ یہ ہے عبادات، یہ بھی مکمل ہونا چاہیے۔ یہ ہے معاملات کا شعبہ، یہ بھی مکمل ہونا چاہیے۔ اور ایک ہے معاشرت کا شعبہ۔ ایک ہے صاحب دوستوں سے گھل مل کر ہنس رہے، کھیل رہے، ہنسی ہو رہی ہے، مذاق ہو رہی ہے، اور جب جاتے ہیں اولاد کے پاس، اور جب جاتے ہیں اپنی ماں کے پاس، اور جاتے ہیں اپنی بیگم صاحبہ، شیطان بن کر، جانور بن کر جا رہے ہیں۔ آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کیسی تھی؟ آپ اپنی اولاد سے کیا سلوک کیا کرتے تھے، بیگم سے کیا سلوک کیا کرتے تھے، والدین کے ساتھ کیا رویہ تھا، خاندان والوں کے ساتھ کیا رویہ تھا، پڑوسیوں کے ساتھ کیا رویہ تھا؟ کہاں گئی شریعت، کہاں گیا قرآن، کہاں گیا مذہب،
کہاں گیا قانون؟ یہ کیا ہے؟ کیا مذاق بنا رکھا ہے کہ نہیں وہ دیندار ہے؟ کیوں دیندار ہے؟ اس لیے دیندار ہے کہ تہجد پڑھا کرتا ہے۔ پڑوسیوں کی کوئی رعایت نہیں۔ یہاں پڑوس کے اندر کوئی خاتون پڑھنے والی زور سے قرآن پڑھتی ہے یا آہستہ پڑھتی ہے یا نماز پڑھ رہی ہے، ارے پڑوس والا کم سے کم نماز نہ پڑھے، تلاوت نہ کرے، اپنے اوپر احسان تو کرے۔ ٹی وی اتنے زور سے ڈال رکھا ہے اور گانا اتنے زور سے بجا رہا ہے، ایک تو یہ کہ جہنم کے تیپ اور لہو کو خود پی رہا ہے، اور یہ کہ پڑوس کو بھی مجبور کر رہا ہے، عبادت میں بھی خلل ڈال رہا ہے۔ حدیث پاک میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پڑوسیوں کے تعلق سے اس درجے احکامات اللہ نے میرے تک پہنچائے کہ مجھے شک ہونے لگا کہ کہیں پڑوسی کے موت پر پڑوسی کو وراثت نہ ملنے لگے۔ وراثت سمجھتے ہیں نا کہ موت کے بعد ماں کا حصہ اولاد کو گیا اور شوہر کا حصہ بیوی کو گیا اور بیوی کا حصہ شوہر کو گیا، یہ جو پراپرٹی میں تقسیم ہوا کرتا ہے، مجھے شک ہونے لگا کہ ایک پڑوس کی موت سے کہیں پڑوس کو پراپرٹی میں حصہ نہ ملنے لگے۔ اس درجے کون خیال کرتا ہے میرے بھائی؟ حدیث پاک میں یہاں تک آیا ہے کہ اگر اللہ نے آنکھ کا اچھا دیا ہے اور پڑوس کے لوگ بھوکے مر رہے ہیں تو صاف یہ کہتی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا خود پیٹ بھر کر کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے۔ کہاں خیال ہے اس چیز کا؟ کون اس چیز کی رعایت کیا کرتا ہے؟ تو ایک شعبہ ہے عبادات کا، اس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ، تلاوت، ذکر و اذکار، یہ چیزیں آ جاتی ہیں، اور ایک شعبہ ہے معاملات کا کہ آدمی ایک دوسرے سے معاملہ کرے، بالکل صاف شفاف کرے، پھر دھوکہ نہ ہو اور دگنی پالیسی نہ ہو، صاف معاملہ ہو۔ دیکھو رازق اللہ ہے، تمہارا کاروبار، تمہاری ملازمت، تمہاری ڈیوٹی نہیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، یقیناً اللہ روزی دینے والا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اگر آپ نے سامنے والے کو دھوکے سے بچا لیا، روزی میں خدا کی قسم کوئی فرق آنے والا نہیں۔ زمانے کی چال نہ چلو کہ جو مکار کیا کہتے ہیں، کہا کرتے ہیں کبھی زمانہ جیسے چل رہا ہے ایسے چلو، نہیں، زمانہ جیسے چل رہا ہے اگر اسی راہ پر اور اسی روش پر چلنا ہوتا، اللہ تعالیٰ نبیوں کو نہ بھیجتے، اللہ رسولوں کو نہ بھیجتے، اللہ کتابوں کو نازل نہ کرتے، اللہ ایک حکم پہاڑ پر ہمالیہ پر لکھ دیتے، لوگوں زمانہ جیسے چل رہا ہے ویسے چلو۔ داڑیاں مڈا رہا ہے داڑیاں مڈاؤ، چٹ فنڈ کا کاروبار کر رہا ہے کرو، عورتوں کو ننگا بھیج رہا ہے بھیجو، سود کھا رہا ہے کھاؤ، اماموں کو، مؤذنوں کو، علماء کو ستا رہا ہے ستاؤ، کوئی اس کے اندر حکم نازل نہیں ہوتا۔ کیا ضرورت تھی اللہ تعالیٰ 1,24,000 انبیاء نبیین علیہم الصلوۃ والسلام کو بھیجنے کی، توریت، انجیل، زبور کو نازل کرنے کی؟ یہ سب چلنے والا نہیں کہ زمانے کی روش چلو یا زمانے کے ساتھ چلو۔ یہ مسلمان کا نعرہ ہونا چاہیے کہ مسلمان قرآن کے ساتھ چلے، مسلمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن کر زندگی گزارے، اسی میں اس کی کامیابی ہے۔ یہ معاملات، یہ معاشرت، بیوی کے حقوق ادا کرنا، ماں کا حق ادا کرنا، باپ کا حق ادا کرنا، ان میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو پھر کیا ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے؟ تو ان معاشرت میں، معاشرت کے لیے زندگی گزارنا، اس میں ایک اہم شعبہ ہے جس کی طرف اچھے اچھے تہجد گزاروں اور اچھے اچھے دینداروں کی توجہ اس طرف نہیں ہے۔ سب سے پہلے کہ ذہن کے اندر یہ بات بٹھا رکھی ہے کہ بھئی دین ہے نماز پڑھنے کا نام، یقیناً دین کا شعبہ ہے، اہم ترین شعبہ ہے اور بہت اونچا شعبہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دین جو ہے صرف اسی کے اندر منحصر ہے۔ دین کے تین شعبے ہیں، ایک عبادات ہے، ایک معاملات ہے، ایک معاشرت ہے۔ اس معاشرت کے اندر ایک اہم چیز ہے جس کی طرف توجہ کم ہوتی ہے یا ہوتی بھی ہے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں، اور شریعت نے اور اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی اہمیت بیان فرمائی ہے۔
وہ کیا ہے؟ لباس ہے کہ مردوں کے لیے کیسا لباس چاہیے، عورتوں کے لیے کیسا لباس چاہیے، لباس کی کیا شرائط ہونی چاہیے اور لباس کی کیا خوبیاں ہونی چاہیے، کوئی اس کی پرواہ نہیں۔ ایک آدمی ہے بڑا دیندار ہے اور اس نے ایسے کارخانے میں کام کر رکھا ہے کہ جو عیسائیوں کی طرح ٹائی بھی پہنتا ہے، اور اس کارخانے کی شرط بھی یہ ہے کہ جب جائے ڈیوٹی پر تو کلین شیو ہو کر جائے، داڑھی مڈا کر جائے، انشٹ کر جائے۔ اب بتلائیے یہاں عبادات شریعت کا شریعت کے جو 3 حصے ہیں، 3 پارٹس ہیں، عبادات کے شعبے پر تو نکھر رہا ہے۔ کئی لگائے جا رہے ہیں اور انشٹ کیے ہوئے جا رہے ہیں، کوٹ اور پتلون اور پیانٹ کتنی ٹائٹ کہ استنجے کے لیے جائیں، آدھا استنجا باہر اور آدھا استنجا اندر۔ شریعت کیا اس تعلق سے کوئی احکامات مسلمانوں کو نہیں دیتی؟ شریعت جہاں مسلمان کو بیٹھ کر پیشاب کرنے کا طریقہ بتاتی ہے کہ پیشاب کرنے کے لیے بیٹھو، کیا طریقے سے بیٹھو، استنجا خانے میں داخل ہو کون سا پیر پہلے رکھو، نکلو کون سا قدم باہر رکھو، جو شریعت پیشاب پاخانہ کرنے کا طریقہ بتاتی ہو، لباس جیسے معاملے میں اس نے کوئی اہمیت نہ بتائی ہو۔ کلام پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مستقل طور پر آیتوں کو نازل فرمایا اس لباس کے تعلق سے۔ کئی چیزیں ہیں انسانوں میں کتوں میں فرق کرنے والی ہیں، انسانوں میں جانوروں میں فرق کرنے والی ہے نا۔ بھائی انسان انسان ہے، جانور جانور ہے۔ کئی ایک چیزیں ہیں جیسے علم ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے علم کی دولت صرف انسانوں کو دی ہے، اور جو جانور ہیں وہ صرف اپنے نفع اپنے نقصان کی حد تک وہ علم کو جانتے ہیں۔ ان کو معلوم نہیں کہ سورج کی گرمی کیا ہوتی ہے، ٹیمپریچر کیا ہوتا ہے، برسات کیا ہوتی ہے، بادل کیا ہوتے ہیں۔ بس چوہے کو معلوم کہ اس کی دشمن جو ہے بلی ہے، اور بلی کو معلوم اس کا دشمن کتا ہے۔ یہ وہ اپنے نفع اور اپنے نقصان کی حد تک کیا کھانا چاہیے، کیا نہیں کھانا چاہیے، اور غذا کب اشراف کرنا چاہیے، کب نہیں کرنا چاہیے، اللہ نے ان کے نفع اور نقصان کی حد تک اللہ نے علم دے دیا۔ یہ حضرت انسان ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے زمینوں کا علم دے دیا، فلکیات کا علم دے دیا، اور سمندروں کا علم دے دیا، پہاڑوں کا علم دے دیا، نباتات کا علم دے دیا، حیوانات کا علم دے دیا، آسمانوں کا علم دے دیا، ملائکہ کا علم دے دیا، آخرت کا علم دے دیا، اور دنیا کا علم دے دیا۔ یہ انسان ہے، اور اللہ نے عقل محدود رکھی ہے جانوروں میں، اور اللہ تعالیٰ نے فطرت سلیمہ اور عقل سلیم ان دونوں سے نوازا ہے انسان کو۔ اگر وہ اس کا استعمال نہیں کرتا ہے، اسی وجہ سے وہ انسان جس کا باپ بھی آدمی ہو اور جس کی ماں بھی آدمی ہو اور خاندان بھی انسانوں کا ہو، اور یہ کام کتوں جیسا کرے، جانوروں جیسا کرے، حیوانوں جیسا کرے، تو قرآن نے صاف کہا اس کے چہرے سے تم دھوکے میں نہ آنا، اس کے لباس سے دھوکے میں نہ آنا، اس کے کھانے پینے کے طریقے سے دھوکے میں نہ آنا۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ کہا ان کے دل ہے، دین نہیں سمجھتے، کاروبار سمجھ میں آتا ہے، پھر سمجھ میں آتا ہے۔ قلوب لا يفقهون بِهَا، اعین آنکھ ہیں دیکھتے نہیں، سب نظر آتا ہے۔ بس رات میں کھڑی ہوئی ایک لڑکی، اس کی ماں کا نام، باپ کا نام، آل اولاد، حسب نسب اور اس کا قد، میجارٹی سب معلوم ہوگی۔ قرآن نظر نہیں آئے گا، اللہ کی قدرت کی نشانیاں نظر نہیں آئیں گی۔ یہی ٹی وی جس عذاب کو تم نے پال رکھا ہے، اس کے اندر کتنی چیزیں ہیں جس سے تم اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں معلوم کر سکتے ہو۔ کہاں فرصت ان بھیڑوں چماروں اور کافروں کے انٹرویوز
وہ ہاتھ ہلا کر یس نو یہ وہ کہتے ہیں وہ ہمارے فلاں ہیرو کو مولی پسند ہے، اب یہ مولی کھانے لگے، کتا پسند ہے، کتا اپنے گھر میں پالنے لگے، کس سے فرصت ہے؟ آپ نے حرم کی نماز دیکھی، کتنے اطمینان سے مکے کا امام نماز پڑھاتا دیکھا، ارے کم سے کم عذاب کی چیز کو لایا ہے، اس کا صدقہ تو ادا کرو، اس سے بھلائی تو لو کچھ۔ دنیا میں اللہ نے سور کے اندر بھی بھلائی رکھی ہے، اگر تو برا بن جائے، تو گندا بن جائے، اس کا کوئی علاج دنیا کے کسی ہاسپٹل میں نہیں ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ انسان بھلا بنتا ہے، ملائک سے اچھا ہو جاتا ہے، اور انسان گھٹیا بنتا ہے، پاخانے کے کیڑے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ ایک بزرگ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے سوروں میں بھی بڑی عمدہ خصلت دے رکھی ہے۔ حضرت یہ تو سراسر ناپاک، اس کا جھوٹا ناپاک، اسے پالنا حرام، اس کا پسینہ ناپاک، یہ نجیس العین، یہ کپڑے کو لگ جائے دھو، یہ جسم کو لگ جائے دھو، یہ کیا مصیبت ہے، کیا نظر آ رہا ہے؟ فرمایا اللہ نے اس کے اندر یہ بھلائی دے رکھی ہے کہ جن علاقوں میں کارپوریشن والے کام نہیں کرتے، غریب بچے سڑک پر پاخانہ کر دیتے ہیں، یہ ہم پر احسان کرتا ہے کہ صبح نوکری جانے سے پہلے اس پاخانے کو صاف کر دیتا ہے۔ نظر آنے والوں کو سور میں اچھائی نظر آئی، اور جسے عیب نظر آیا اسے عالموں میں نظر آیا، قرآن میں نظر آیا، حدیث میں نظر آیا۔ انسان کے دیکھنے کی اور انسان کے پہچاننے کی اور انسان کے خوبیوں کی جاننے کی ضرورت ہے۔ یہ جو آنے جانے کا سلسلہ ہے، برائے مہربانی دروازوں کے پاس جو احباب بیٹھے ہیں آنے والوں کو منع کر دیں۔ یہاں احباب کھڑے تھے گزشتہ جمعہ تک دروازے بند کر کر یہ آنے جانے کی جو مصیبت تھی اس کو روکے رکھے تھے، کمیٹی والوں نے فیصلہ کر کر خامخواہ ضد کی بنیاد پر دروازوں کو کھول رکھا ہے۔ جب سے آپ دیکھ رہے ہیں لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ہم بیان کریں اب کوئی آتا ہے تو توجہ اس طرف ہوتی ہے، اور جو آ رہا ہے اسے بات کیا سمجھ میں آتی ہے۔ میں نے آپ کو بیان کیا تھا کہ جمعہ کے اندر آدمی بیٹھے ہوئے ہوں اور لوگ پھلانگ کر جائیں، یہ ایسے ہے گویا جو ہے قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ اس کے مولے کو پل صراط بنا دیں گے، اس پر لوگ چل کر جایا کریں گے۔ یہ 11:30 بجے بیچارے لوگ آ جاتے ہیں، اب بعد میں آنے والے کیا کرتے ہیں، بیچ میں گھستے ہیں اور گھس کر جو ہے وہاں سے اس کو جو پہلے آیا ہے اس کو سنتیں پڑھنے کے بہانے باہر کر دیتے ہیں۔ میرے بھائی انصاف باقی رہ گیا ہے خدا کے گھر میں، سچائی باقی رہ گئی ہے خدا کے گھر میں، حق باقی رہ گیا ہے یہاں پر، یہاں بھی حق کا جنازہ نکل جائے گا، پھر وہ کون سا مقام ہے جہاں پر سچائی کو ہم تلاش کریں گے؟ یہ اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں تھا دروازوں سے بند کرنے سے، اس لیے آنے والوں کو سہولت ہو، پھر بعد میں آنے والے اوپر جائیں۔ ضد، شرارت، ہٹ درمی، اس کا کوئی علاج دنیا کی کسی اس میں نہیں، اللہ کا عذاب اس کے لیے اس کا علاج ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ بہرحال دیکھیے مضمون ادھر سے ادھر ہو رہا ہے، پھر بھی لوگ آ رہے جا رہے، وہاں پر دروازے بیٹھے ہوئے احباب سے ہم درخواست کرتے ہیں آنے والوں کو منع کرتے ہیں وہ اوپر جانے کے لیے کہہ دیں۔ تو شریعت مطہرہ کے جو تینوں ابواب ہیں، ایک عبادات ہے، ایک معاملات ہے، ایک معاشرت ہے، شریعت ان تینوں کے اندر پورے کے پورا کامل نمبر لینا چاہتی ہے۔ کوئی عبادات میں کامل ہے، معاملات میں اور معاشرت میں کمزور ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں وہ ناکام ہے، اور کوئی معاشرت میں کامیاب ہے، معاملات میں کامیاب ہے اور عبادت کے اندر ناکام ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ تب بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ ناکام سمجھا جائے گا۔ یہ لباس کا جو معاملہ ہے، ہم نے اس تعلق سے جب شروع ہی کے اندر ہم نے کہہ دیا کہ معاملات اور معاشرت کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، اب جس کے من میں جو آیا اور جس کے دل میں جو آیا وہ پہن رہا ہے، وہ اوڑھ رہا ہے، کیوں؟ وہ دین نہیں سمجھ رہا ہے۔ دین سجدوں کے کرنے کا نام، اور دین تلاوت کا نام، اور دین ذکر کا نام، اور دین عبادت کا نام دے رکھا ہے۔ اب اسے جب دین نہیں سمجھتا، جو من میں آیا وہ کر رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کلام پاک کے اندر جب اس تعلق سے آیتوں کو نازل فرمایا ہے تو اس کی کتنی اہمیت ہوگی آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر۔ اے بنو آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس کو اتارا ہے۔
اللہ تعالیٰ کی عجیب شان ہے، اللہ کا عجیب فیصلہ ہے کہ جو بات اللہ نے اپنے کلام پاک کے تعلق سے، اپنی آیتوں کے تعلق سے اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا، انزلنا، ہم نے قرآن کو نازل کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کلام پاک کو نازل کیا. تو جو بات اللہ نے کلام پاک کے تعلق سے بیان فرمائی وہ بات لباس کے تعلق سے بیان فرمائی. قد انزلنا علیکم لباسا یواری، ہم نے تمہارے لیے ایک لباس کو اتارا ہے. وہ لباس کیا ہے؟ فلموں میں دیکھ کر استعمال کرو. اور وہ لباس کیا ہے؟ ٹی وی میں دیکھ کر استعمال کرو. میں کیا عرض کر رہا تھا، اس خبیث چیز سے بھی اگر کوئی اچھی چیز لینا چاہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے بھی صحیح فیصلہ فرماتے ہیں. یہ جو حرمین کے ائمہ آتے ہیں کتنی سیکورٹی ہوتی ہے ان کی، یہ آپ کو سبق نہیں دیتے امام کا مقام کیا ہونا چاہیے. جس اطمینان سے یہ نماز پڑھاتے ہیں، یاد رکھیے اگر مجھے پریشانیاں ہوں، گھریلو پریشانیاں ہوں، کوٹ کی پریشانیاں ہوں، ماں کی پریشانیاں ہوں، ہر چیز میں اطمینان سے نماز نہیں پڑھا سکتا. وہ دیکھیے کعبے کے پاس کھڑے ہونے والا امام، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں محراب میں مصلی میں کھڑے ہونے والا امام کس سکون کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کی آیتوں کو پڑھا کرتا ہے. کیا معلوم ہوتا ہے کہ اہل عرب نے، خادمین حرمین شریفین نے اور اہل مکہ، اہل مدینہ نے اماموں کو کیا رتبہ دیا ہے، کیا مقام دیا ہے. تب جا کر وہ سکون آیا کرتا ہے. وہ کوئی وقت کے اداکار نہیں ہے، وہ دلیپ کمار نہیں ہے کہ وہ کلاکاری کے لیے سکون کے ساتھ نماز پڑھ ڈالیں. ان کے سکون اور ان کا اطمینان اور ان کا خوف خدا، ان کی للہیت اور ان کی خشیت خداوندی کو دیکھ کر آپ اس سے بھی سبق حاصل نہیں کرتے. غیروں کے انٹرویوز دیکھا کرتے ہیں، وہ چماروں کے، وہ مشرکوں کے، وہ کتا اور خنزیر کے استعمال کرنے والوں کے. اچھی چیز، اچھا دماغ ہو، عقل سلیم ہو، فطرت سلیمہ ہو تو وہ گندی چیزوں سے بھی اچھی چیزیں لیا کرتا ہے. اور جس کا خون ناپاک ہو چکا ہو اور جس کی عقل میں فتور آ چکا ہو، حرام کے خون کے قطرے اور جائے کے پیدائشی طور پر جو حرامی پیدا ہوا ہو، وہ ہر چیز کو گندا ہی تصور کرے گا. اسے قرآن میں آیت نظر آئے گا، اسے بیانوں میں آیت نظر آئے گا، اسے ملائکہ میں آیت نظر آئے گا، اسے جنت میں کمی نظر آئے گی. کیوں؟ اس کا دماغ خراب ہے. اسی لیے قرآن نے کہا اولئک کالانعام، یہ لوگ جو عقل رکھ کر سمجھتے نہیں، آنکھ رکھ کر دیکھتے نہیں، کان رکھ کر سنتے نہیں، اولئک کالانعام، یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں، بل ہم اضل. ارے جانور تو اپنے پالنہار کو پہچانتا ہے، جانور اپنے ہڈی ڈالنے والے کو، دانا ڈالنے والے کو پہچانتا ہے. یہ اتنا گیا گزرا انسان ہے، اپنے رب کائنات کو، اپنے خالق کو، اپنے مسجود کو نہیں پہچانتا. تو بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ نے جانوروں اور انسانوں میں فرق رکھا ہے. ان میں فرق یہ ہے کہ جانور تو مادرزاد ننگا پیدا ہوتا ہے، ایسے ہی زندگی گزارتا ہے اور ایسے ہی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت انسان کو شرم اور حیا اور غیرت کا ایک تحفہ اللہ تبارک تعالیٰ دے رکھے ہیں. انسان میں شرم نکل جائے، اس انسان میں کتے میں حیا نکل جائے، اس انسان میں سور میں کوئی فرق نہیں ہوتا. جائیے ان انگریزی ممالک کے اندر دیکھیے کہ کتے، جانور ان سے پتھر بے حیائی، یہ چاہے برسر عام سڑکوں پر جانوروں سے بدتر بے حیائی اور زنا کرتے ہیں. شرم اور حیا کا مادہ انسان سے نکل جائے، اس انسان میں جانور میں کوئی فرق نہیں ہوتا، بلکہ جانور میں کچھ تو حیا ہوتی ہوگی غالباً اور شرم ہوتی ہوگی، لیکن انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے شرم و حیا کا مادہ دے رکھا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ انسان پہلے جھاڑوں میں ننگا پھرا کرتا تھا، انسان پہلے باندرا تھا، ہوتے ہوتے آپ کو آدمی بن گا. یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے اماں بابا باندرے رہے ہوں گے. ہمارے باپ آدم علیہ السلام ہیں، اور جس کا تذکرہ اللہ نے کلام پاک میں کیا ہے، آدم کو جب مٹی کا مجسمہ بنایا گیا اور آدم کے جسم میں روح کو پھونکا گیا، آدم کو جنت میں داخل کیا گیا، آدم کو جنت سے نکالا گیا اور آدم دنیا کے اندر آ کر اولاد کو جب جنم دیا، پوری ہسٹری ہمارے سامنے ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آج تک کہ آدم اور آج تک بیچ میں کوئی باندرا نہیں آیا ہے. آیا ہے کہیں نہیں آیا. اب ان لوگوں
لوگوں کو حرامی پنا کرنا ہے، ان کو کپڑے نکالنا ہے، تو انہوں نے ایک فلسفہ گھڑا کہ آدمی کبھی بندر تھا اور آدمی کبھی وحشی تھا، آدمی کبھی جنگلی آدمی تھا، اب وہ پھرا نہیں کرتا تھا کیا؟ ہمارے آبا نہیں تھے کیا؟ اجداد نہیں تھے کیا؟ ہم تو کچھ چیزیاں اس عورت کو دے رہے ہیں، وہ تو ننگی پھرا کرتی تھی عورتیں، اور وہ تو باندھے تھے ہمارے آبا اور اجداد، جن کے رہے تھے وہ کہہ رہے ہوں گے، لیکن میں آپ کو بتلاؤں اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا علیہ السلام کو جب جنت میں داخل کیا تو اور آدمی تھا یا صرف دو تھے؟ دو تھے، حضرت آدم اور حضرت حوا، ان کے علاوہ اور کوئی نہیں تھے نا۔ میاں بیوی کے لیے ساری جنت ایک کمرے کی طرح تھی نہیں تھی، اور ایک کمرے میں میاں بیوی بغیر کپڑے کے رہ جائے، کون سی عیب کی بات تھی؟ ایک میاں بیوی ایک کمرے کے اندر بغیر کپڑوں کے رہ جائے، یہ کوئی عیب کی بات نہیں۔ لیکن قرآن شریف کہتا ہے کہ آدم کہتے کسی کو، آدمیت کس کو کہتے ہیں، انسانیت کس کو کہتے ہیں؟ قرآن شریف کہتا ہے کہ ہم نے جب آدم و حوا کو جنت کے اندر داخل کیا، اور یہ دونوں جب جنت کے اندر تھے یہ کپڑوں کے ساتھ تھے، اور ان کپڑوں کا ہونا ہماری نعمتوں اور جنتی کے جنتی ہونے کا ثبوت تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کلام پاک میں اللہ نے فرمایا فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَتْ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، کہ ہم نے ان کو کہہ دیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جائیں، کہہ دیا تھا اللہ نے ساری جنت میں جاؤ، اس درخت کے قریب نہ جاؤ۔ میاں بیوی تھے، آدھے کپڑے پہن کر جا سکتے تھے، نہیں جا سکتے تھے، کوئی اور آدمی نہیں تھا، کوئی اور بچہ نہیں تھا، شوہر اور بیوی آدھے کپڑے پہن کر جا سکتے تھے، لیکن ایک جنتی ہونے کی شان اور ایک انسان ہونے کی شان، ایک آدمی ہونے کی شان یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کہا تم ساری جنت میں گھوم سکتے ہو لیکن اس درخت کے قریب نہ جاؤ۔ اور جب وہ چلے گئے فلما ذاقت، اور جب انہوں نے اس درخت کا مزہ چکھ لیا بدت لہما سوآتہما، اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلا جو وبال انسانوں پر نازل کیا ہے، سب سے پہلا وبال جو انسانوں پر نازل کیا ہے، عبادت نہ کرنے پر، اللہ کے حکم کو نہ ماننے پر، وہ وبال یہی ہے کہ اللہ نے انسان کے جسم سے کپڑوں کو چھین لیا ہے۔ آج جو ننگے پھر رہے ہیں، حرام خور قوم، حرام کھانے والی قوم، یہ اپنے اعمال سے ثبوت دے رہی ہے کہ لوگوں تم ہمیں نعمتوں میں مزے میں نہ سمجھو۔ آج جو ہے ٹینس میچ دیکھ کر، کرکٹ میچ دیکھ کر، اچھے کپڑوں میں دیکھ کر آج نوجوان منہ میں جڑ لا لیتے ہیں، تھوک لا لیتے ہیں کہ صاحب دیکھیے کہ وہاں کتنا عیش ہو رہا ہے، کتنا آرام ہو رہا ہے اور کتنے مزے لوٹے جا رہے ہیں۔ لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ عورت اور مرد کے جسم پر اگر کپڑے اچھے ہوں اللہ کے عذاب ہونے کا ثبوت ہے۔ یہ فیشن نہیں ہے کہ تیری عورت سے پردہ جا رہی ہے اور بیوٹی پارلر جا رہی ہے، سنیما کے قطار کے اندر اللہ کا عذاب کہ اللہ نے اس کے لباس کو چھین لیا۔ کیسے؟ حضرت آدم اور حوا کو جب کہا گیا کہ آپ ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، آپ اس درخت کے قریب نہ جائیں، اور جب چلے گئے تو سب سے پہلے کیا ہوا؟ لباس کو اللہ نے اتار لیا۔ حضرت آدم اور حوا یورپین کنٹریز کے نہیں تھے، امریکہ کے نہیں تھے، وہ انگریزی ممالک کے نہیں تھے، خوش ہو گئے، اللہ نے دیا، اللہ نے لے لیا، مزے سے پھرو۔ وَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جس کو کہتے ہیں آدمیت، انسانیت، شرم و حیا کا پیکر، کہ جب جو ہے اللہ نے لباس کو چھین لیا، پتوں کو توڑ کر اپنے جسم کو چھپانے لگے۔ یہ آدمی آدم علیہ السلام کی فطرت میں ہے، جو بندر کی اولاد ہوگا، جو کتے اور سور کی اولاد ہوگا، وہ آج کچا لباس پہنے گا اور وہ عورتوں کو بے پردہ بھیجے گا۔ لیکن جو آدم کا بچہ ہے اور حوا کی بیٹی ہے، حوا اور آدم کے جسم سے جب لباس کو اللہ نے چھین لیا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جب چھین لیا ہے تو انہوں نے پتوں کو لے کر اپنے جسم کو ڈھانپ لیا۔ یہ انسانیت ہے۔ آدم کے بچے یہ کام کرتے ہیں، حوا کی بیٹیاں یہ کام کیا کرتی ہیں۔ حوا کی بیٹی یہ نہیں کرتی کہ چوری تو چلا رہی ہو اور پیٹ کے اندر جو ایک کھجور ڈال لیا ہو تاکہ دیکھنے والوں کو معلوم ہو جائے کہ محترمہ صاحبہ کی پیٹ کا رنگ کیسا ہے۔
اور مختصر کپڑے کا لباس سلوا لیا. حوا کی بیٹی یہ کام نہیں کر سکتی. آدم کا بچہ یہ نکر پہن کر صبح ہی جاگنگ کو جانا، واکنگ کو جانا، یہ کام نہیں کرتا. اللہ نے جب چھین لیا پتوں سے وہ جسم کو چھپانے لگے. انسان کی فطرت میں مرد ہو یا عورت اللہ تبارک تعالیٰ نے شرم و حیا کا عنصر رکھا ہے. اب یہ ہے کہ لباس تو پہننا ہے. ایک جانور میں انسان میں فرق یہ ہے کہ جانور نہیں پہنتا اور انسان پہنا کرتا ہے. لباس کیسا پہنے؟ جو آپ کے من میں آئے، جو زمانے کی ڈرین ہو، جو فیشن ہو، اور جو انگریز اور یہود و نصارہ کافرین اور مشرکین یا سیاستدان یا فلمی ہیرو ہیروئن یہ استعمال کریں. کون سا لباس ہو؟ کیا شریعت نے اس کو نہیں بتایا؟ آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنگا کرنے کا طریقہ بتایا ہے. کبھی کنگا کیسے کیا جائے. جوتا پہننے کا طریقہ بتایا ہے کہ جوتا پہنو تو پہلے سیدھے جوتے میں پیر ڈالو اور بعد میں داوے میں ڈالو، اور نکالنا ہو پہلے ڈاما نکالو اور بعد میں سیدھا نکالو. اللہ نے کہا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. اے بنو آدم، اللہ نے یہ نہیں کہا اے مسلمانوں، اے امت محمدیہ، اے قرآن پڑھنے والوں، آدمی ہو انسان ہو تو تمہارے اندر یہ بات ہوگی کہ ہم نے تمہارے لیے لباس کو اتارا ہے. سو یواری سوآتکم وریشا، اور ایسا لباس ہم نے اتارا ہے کہ وہ 3 کام کرتا ہے. ایک کام کیا کرتا ہے؟ تمہارے جسم کو ڈھانکتا ہے. دوسرا کام کیا کرتا ہے؟ زینت کا کام دیتا ہے. یہ دیکھو کتنا اچھا لگتا ہے نا کہ آدمی امامہ باندھے، آدمی صاف ستھرا لباس پہنے. اب یہ جبے کے اوپر یہ ابا کتنی زینت کی چیز ہے. اللہ نے کہا لباس ہی یواری، ایک تو یہ کہ وہ جسم کے ڈھانکنے کا کام کرے، اور دوسرے یہ کہ وہ بے پردگی کو ختم کرے، اور تیسرے یہ حسن و تجمل کا کام کرے. اب ان کی کیا حدود ہیں، رعایتیں ہیں. مرد کتنا پہنے، عورت کتنا پہنے، یہ کون سا لباس اپنائے، وہ کون سا لباس اپنائے. بڑی اہم تفصیل ہے. یاد رکھیے کہ آپ یوں سمجھے رہی یہ تو معمولی عنوان ہے. یہ بچہ ہمارا یونیفارم پہن کر چلا جاتا ہے اسکول کا، آدھا دن تو اسی میں گزر جاتا ہے. ہماری لڑکیاں اسکارٹ پہن کر چلی جاتی ہیں، مٹی پہن کر چلی جاتی ہے، آدھا دن اس میں گزر جاتا ہے. یہ بھاشن کون سنے گا؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کا بیان دینے کے لیے تشریف لائے. قیمتی لباس تھا حضرت کے جسم پر. حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر اچھا لباس تھا. اور شریعت حکم بھی دیتی ہے کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا، کہ جب تم مسجد کو آؤ بند بند کراؤ، اللہ کا دربار ہے، خوشبو لگا کر آؤ، صاف ستھرے اور پاک کپڑے پہن کر آؤ، قیمتی کپڑے پہن کر آؤ. حضرات حسنین کے بارے میں آتا ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں کہ اپنے کپڑوں میں جو سب سے قیمتی کپڑا ہوتا اس کو پہن کر وہ مسجد کو آیا کرتے تھے. اب یہ صاحب جو ہے ڈیزل میکینک ہے، سارے کپڑوں میں بدبو آ کر اسی کے ساتھ یہاں کھڑے ہو. یہ شکرانے کو جائیں گے ان کپڑوں کے ساتھ، یہ ولیمے کو جائیں گے. اللہ کا دربار، اللہ کا گھر اتنا سستا کہ بدبودار پسینہ دار کپڑوں کے ساتھ اب اللہ کے گھر کے اندر آ گئے. خذوا زینتکم عند کل مسجد. خاص طور سے جمعہ کے دن آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کو اتنا بہترین نہیں پہنا کرتے تھے جو جمعہ کو قیمتی کپڑا آپ پہنا کرتے تھے. بہترین صاف ستھرا صاف شفاف خوشبودار کپڑا استعمال جمعہ کے لیے کیا کرتے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑا پہن کر آئے، قیمتی کپڑا تھا. اب جو بیان دے رہے تھے، نماز ختم ہوئی، جو آپ کہتے ہیں نا لباس یہ کوئی اہم عنوان نہیں، انسان کے اوپر لباس کے کیا اثرات پڑا کرتے ہیں اور انسان کے اندر لباس کی کیا کیفیات مرتب ہوا کرتی ہیں. حضرت عمر کے اس واقعے سے پتہ چلتا ہے، فرماتے ہیں کہ جب میں گیا ہوں اپنے کمرے میں تو فوراً میں نے ارادہ کر لیا کہ آئندہ اس کپڑے کو استعمال نہیں کروں گا، اس لیے کہ اس کپڑے کے استعمال کرنے سے میرے دل کے اندر کچھ بڑائی پیدا ہو رہی تھی. کپڑا اپنے اندر اثر رکھتا ہے، رنگ کون سا استعمال کرے وہ اپنے اندر اثر رکھتا ہے. مرد عورت کا پہن لے تو مرد ہجڑا بن جاتا ہے، عورت اگر مرد کے کپڑے پہن لیں اس کی نسوانیت حیا اور صنف نازک پن ختم ہو جاتا ہے. قرآن و حدیث
کی روشنی کے اندر یہ سب تمام تر تفصیلی احکامات انشاءاللہ آپ کے سامنے اگلی جمعہ آئیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں یہ جو شریعت مطہرہ کے تینوں حصے ہیں عبادات، معاملات، معاشرت، اللہ تعالیٰ ان تینوں حصوں کے حقوق ادا کرنے کی ہمیں توفیق مرحمت فرمائے. آمین واخدان الحمدللہ رب العالمین. صدر جلسہ، معزز علماء کرام، سامعین اعظام اور پردہ نشین خواتین، بے انتہا مسرت اور خوشی ہو رہی ہے کہ ایک مختصر سی مدت کے اندر نونہال بچوں نے، جن کا تعلق زیادہ تر کانوینٹ اسکولوں سے یا کالجوں سے ہے، علماء اور اساتذہ کرام کی تربیت کے نتیجے میں ایک اچھا خاصا علمی مظاہرہ پیش کیا. جب سے دنیا میں مذہب اسلام آیا ہے، آپ جانتے ہیں کہ برابر باطل اس کا پیچھا کر رہا ہے، اسے للکار رہا ہے، اس سے مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور جس طریقے سے بھی ہو وہ اسلام کی روشنی کو گل کرنا چاہتا ہے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس روشنی کو بجھا دیں، گل کر دیں، لیکن اللہ ہے کہ اس روشنی کو مکمل کرنے والا ہے، اگرچہ کہ کافرین اس کو ناپسند کرے. تو جس زمانے میں جو حربہ یہ کافرین اور مشرکین، یہود اور نصارہ، اسلام اور مسلمان دشمن استعمال کر سکتے تھے، کرتے آ رہے ہیں. زمانے کے اعتبار سے ان کی چال میں اور ان کے حربے میں فرق رہا ہے. کبھی انہوں نے حکومت کا سہارا لیا ہے، کبھی مادی طاقتوں کا سہارا لیا ہے، کبھی مال و دولت کا سہارا لیا ہے، کبھی عمرا اور وزراء کا سہارا لیا ہے. آج اسلام کے سامنے جو عظیم الشان اور خطرناک بلکہ ایک چیلنج بن کر ابھر رہا ہے وہ ہے میڈیا. جس میڈیا کے ذریعے سے اسلام کے تعلق سے اور مسلمانوں کے تعلق سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، اور دنیا میں جتنا ٹیلیویژن ہو رہا ہے اور دہشت گردی ہو رہی ہے، کتنا فساد ہو رہا ہے اور خون خرابہ ہو رہا ہے، یہ تمام کے تمام مسلمان کر رہے ہیں. ان لوگوں کے سامنے ایک اصول ہے، ایک فارمولہ ہے کہ ایک جھوٹ کو اگر 1,00,000 مرتبہ کہہ دیا جائے اس میں سب سے زیادہ طاقت آ جاتی ہے. اس اصول کو استعمال کرتے ہوئے، اس فارمولے کو استعمال کرتے ہوئے کوئی بھی چینل آپ کھول لیں، کوئی میگزین آپ کھول لیں اور کوئی رسالہ آپ کھول لیں، اور کوئی بھی غیر مسلم لیکچرر ہو، پروفیسر ہو یا مقرر ہو، ہر ایک یہ تاثر دینے کی کوشش کرتا ہے کہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے اور مسلمان جو ہیں وہ دہشت گرد ہیں. اور اسلام یہ دہشت گردوں کی مدارس عربیہ دہشت گردوں کے تربیت گاہ ہے اور وہاں تربیت دینے کا اڈا ہے. یہ سمر کورس اور یہ مدارس عربیہ، یہ مکاتب آپ قوم کے لوگوں کو، برادران وطن کو بتائیں کہ جب تمہارا یوم والدین ہوتا ہے، سالانہ جلسہ ہوتا ہے، تم قوم کے نونہالوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہو؟ ان کو انسانیت کی سطح سے ہٹا کر انہیں حیوان بنایا جاتا ہے، جانور بنایا جاتا ہے. سالانہ جلسہ یہی ہوتا ہے، کوئی کتا بن رہا ہے، کوئی جو ہے طوطا بن رہا ہے، کوئی ریچھ بن رہا ہے، کوئی بھالو بن رہا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے سب سے بہترین انسان کو بنایا ہے. تم کہتے ہو اسلام دہشت گردی کی تعلیم دینے والا اور مدارس عربیہ دہشت گردوں کے اڈے.
یہاں پر انسان کو انسانیت کا درس دیا جا رہا ہے، اور تم امن کے پیغمبر کہلانے والے انسان کو انسانیت کی سطح سے ہٹا کر کتا بنا رہے ہو، سور بنا رہے ہو اور جانوروں کی تربیت دے رہے ہو اور کہتے ہو ہم امن کے پیغمبر ہیں۔ ایک مدرسہ پورے عالم کے اندر، پوری دنیا کے اندر کوئی ایسا بتایا جائے کہ جہاں پر دہشت گردی کی تعلیم دی جا رہی ہو اور تم نے اسے ثابت کیا ہو؟ ایک کوئی مدرس، ایک کوئی عالم ایسا بتایا جائے جس کے بارے میں ثابت ہو گیا ہو کہ یہ عیسائی کا ایجنٹ ہے اور یہ طلبا کو اور وہاں کے رہنے والے جو ہے متعلمین کو یہ دہشت گردی کی تربیت کیا کرتا تھا؟ تمہارے کرتوتوں سے، تمہارے اعمال سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اصل میں دہشت گرد تم ہو، کتنا فساد پھیلانے والے تم ہو، انسانوں کو انسانیت کی سطح سے نکال کر جانور بنانے والے اور ان کے خون کے اندر فتنہ اور فساد اور خون خرابے کے جراثیم کو ڈالنے والے تم ہو۔ سرحد کی فروغ، خرید و فروخت کالج کے اڈوں میں ہوتی ہے، محبت کی غیر عاشقانہ محبت کی تعلیم کالج اور یونیورسٹیوں کے احاطے میں ہوتی ہے۔ تمہارے یہاں کسی لڑکی کو اٹھا لینا اور بھگا کر لے جانا اور حاملہ قرار دینا وہ ایک بہادر مرد قرار دیا جاتا ہے۔ یہاں بخاری پڑھانے سے فرصت نہیں ہے، یہاں تفسیر پڑھانے سے فرصت نہیں ہے، صبح کے 6 سے لے کر شام کے 12 ساڑھے 12 تک قال اللہ قال رسول پڑھایا جاتا ہے، تب بھی نصاب مکمل نہیں ہوتا۔ کہاں فرصت ہے دہشت گردی کی تعلیم کے لیے؟ کہاں فرصت ہے ان کی تربیت دینے کے لیے؟ ان مختصر سی مدت کے اندر آپ کہیں گے یہ کیا کمال ہوا؟ بچے آ رہے تھے، تقریر کر رہے تھے، کوئی بچہ آدھی تقریر کر کے چلا گیا اور کوئی پوری تقریر کر کے چلا گیا۔ ہمارے کانوینٹوں کے اندر تو